کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کا درد صرف میدان نینوا تک محدود نہ تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ حضرت علی کی بیٹی، وہ پاکیزہ ہستی جس نے ظلم کے اندھیروں میں دین کا چراغ روشن رکھا، آخر وہ ہزاروں میل دور لاہور کیسے پہنچی؟ لاہور، جہاں آج بھی بی بی پاک دامن کا مزار ہزاروں عقیدت مندوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ کبھی اس شہر میں ایک مظلوم، عابدہ، صابرہ خاتون پردے میں رہ کر دین کا پیغام دے رہی تھیں۔ اللہ اکبر! وہ کون تھیں؟ کیوں آئیں؟ کس نے ان کو شہید کیا؟ اور آج ہم ان کی قربانی کو کیسے یاد رکھیں؟ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں اس روحانی سفر کی وہ کہانی۔ اللہ اکبر! جو آنکھوں کو نم کر دیتی ہے اور دل کو اہل بیت کی محبت سے بھر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی لاہور کے اندرون شہر میں واقع ایک پرانی، پرسکون اور روحانی جگہ کا نام سنا ہے؟ جی ہاں، بی بی پاک دامن۔ مگر سوال یہ ہے کہ حضرت علی کی بیٹی یا اہل بیت کی ہستی آخر لاہور کیسے پہنچی؟ کربلا سے ہزاروں میل دور یہ پاک ہستی کس مشن پر یہاں آئیں؟ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسی مقدس خاتون کی کہانی جنہوں نے ظلم کے دور میں اسلام کے چراغ کو بجھنے نہ دیا۔ بی بی پاک دامن کا اصل نام تاریخ میں مکمل یقین سے معلوم نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگ انہیں حضرت علی کی بیٹی، کچھ حضرت امام حسین کی بہن یا بھتیجی کہتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق ان کا نام بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ یا بی بی حلیمہ یا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی ایک نہایت پاکیزہ، عابدہ، مجاہدہ، سبحان اللہ اور صابر خاتون تھیں۔ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تھا۔ وہ صرف ایک بیٹی نہ تھیں بلکہ نیکی، علم اور تقوی کی روشنی تھیں۔ واقعہ کربلا کے دوران جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیویاں بھی شامل تھیں۔ یہ بیویاں سفر میں آپ کے ساتھ رہیں اور کربلا کی زمین پر انہوں نے حضرت امام حسین کا خوب ساتھ دیا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان میں سے 6 بیویوں کو حکم دیا کہ تم کربلا کی زمین کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ بیویوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو ایسے حالات میں چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے، علی مرتضیٰ کی طرف سے موصول ہوا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ لوگ کربلا سے ہجرت کر کے دور چلی جائیں۔ کربلا کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آنے والی یہ بیویاں کون تھیں؟ انہوں نے کیسے کربلا سے لاہور تک کی ہجرت کی اور لاہور میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ آنے والی انہی 6 بیویوں کا ذکر کریں گے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کے بعد حضرت علی نے ایک شادی ام بنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ ان کے بطن سے 4 بیٹے علمدار، جعفر، عبداللہ اور عثمان اور ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئیں، جن کا مزار لاہور میں بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت علی کی بیٹی اور حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عقیل بن ابی طالب کی 5 بیٹیاں اور بھی لاہور آئیں۔ جب کربلا کا خون چکان واقعہ پیش آیا تو یزید کے ظلم و ستم کا دائرہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک محدود نہ رہا، بلکہ اہل بیت کی خواتین، بچوں اور قریبی ساتھیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کوفہ اور شام کے زندانوں میں قید ہونے والی خواتین میں وہ پاک ہستیاں بھی شامل تھیں جنہوں نے بعد میں اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف سمتوں میں ہجرت کی۔
بعض اہل بیت کی خواتین نے عرب سے فارس اور وہاں سے بر صغیر کی جانب ہجرت کی۔ ان میں سے چند خواتین نے لاہور کا رخ کیا، جس وقت یہ شہر ہندی راجاؤں اور غیر مسلم حکمرانوں کے زیر تسلط تھا۔ یہ سفر کٹن تھا، لیکن ایک مقصد بلند تھا: یزیدیت کے اندھیروں میں اسلام کا چراغ جلائے رکھنا۔ ان پاک ہستیوں کا لاہور آنا صرف پناہ کے لیے نہ تھا، بلکہ دعوت و تبلیغ کا عظیم مشن تھا۔ لاہور اس وقت روحانیت سے خالی اور بت پرستی کا مرکز تھا۔ بی بی پاک دامن اور ان کی 7 یا 9 سہیلیوں نے یہاں ایک چھوٹے سے مکان میں قیام کیا۔ انہوں نے پردے میں رہ کر خواتین کو دین کی تعلیم دینا شروع کی۔ سبحان اللہ! کیا بات ہے! نماز، روزہ، تقویٰ، طہارت اور اہل بیت کی محبت ان کا پیغام بن گیا۔ ان کی پاک دامنی، حسن اخلاق اور کردار کی بلندی نے مقامی عورتوں اور لوگوں کے دل بدل دیے۔ بیبیاں ابھی راستے میں ہی تھیں کہ انہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر پہنچی۔ چونکہ حکم تھا، اسی لیے انہوں نے اپنا سفر ہندوستان کی طرف جاری رکھا۔ لاہور میں آج جہاں حضرت بی بی پاک دامن کا روضہ ہے، وہاں اس وقت ریت کا صرف ایک ٹیلہ تھا، جس کے آس پاس ایک جنگل تھا، اور یہ جنگل دریائے راوی کے کنارے تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے پاس لاہور کی قدیم ترین آبادی تھی، جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں موجود تھی۔ اسلام چونکہ اس وقت ہندوستان تک نہیں پہنچا تھا، لہٰذا یہاں کے سبھی لوگ مشرک اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ جب ان کی دعوت کا اثر پھیلنے لگا تو غیروں کو خطرہ محسوس ہوا۔ بعض مورخین کے مطابق یزیدی حکام، مقامی غیر مسلم راجپوت حکمران یا مخالف عناصر نے ان کے خلاف سازش کی۔ ایک رات جب یہ بیبیاں اپنے گھر میں نماز میں مشغول تھیں تو دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان پاکیزہ خواتین نے دروازہ بند کر دیا اور سجدے میں اللہ رب العزت کو پکارا، جو سب کی عزتوں کا حامی و ناصر ہے، اور ان بیبیوں کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتے تھے۔ روایت ہے کہ دشمن اندر داخل نہ ہو سکے، لیکن جب اندر آئے تو سب خواتین سجدے کی حالت میں شہید ہو چکی تھیں۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! اللہ اکبر! یہی وہ مقام ہے جو آج بی بی پاک دامن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مزار لاہور کے قدیم علاقے میں موجود ہے اور روحانیت، امن اور اہل بیت سے محبت رکھنے والوں